اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. المقدمات تعریف النحو موضوعہ ثمرتہ نسبتہ واضعہ حکم الشارع فیہ. ہے اس عبارت جی. آج جو ہے وہ ہم کتاب تحفۃ الثنیہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ حوزے میں اجرومیہ کی جو شرح ہے یہ ٹھیک ہے. اس کے شارح جو ہیں وہ محی الدین عبدالحمید ہیں، مصر کے عالم دین ہیں، اور ادب میں بہت کام کیا انہوں نے. آپ کو مطلب ادھر سے یعنی تحفۃ الثنیہ سے لے کر مغنی اللبیب جب آپ پڑھیں گے تو اس کی بھی شرح، یعنی مغنی اللبیب میں بھی جو حاشیہ تعلیقہ وغیرہ ہیں وہ بھی ان کا مل جائے گا. تو مطلب ادب میں بہت کام کیا انہوں نے. اور جہاں تک ان کی بات ہے، جو شارح ہیں جو مطلب ماتن ہیں ٹھیک ہے. دیکھیے اس طریقے سے کہا جاتا ہے ماتن جن کی متن ہے، شارح جنہوں نے اس کی متن کو شرح کیا ہے ٹھیک ہے. تو جو ماتن ہیں وہ مطلب 7ویں ہجری کے بہت قدیم ہیں، بہت قدیم علماء میں سے گزرے ہیں. البتہ یہ ہے کہ مطلب اہل سنت سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے، اس کتاب کی متن اجرومیہ کی خوبی یہ ہے کہ حوزہ نجف میں اس کو پہلے اس طریقے سے پڑھایا جاتا تھا کہ طلباء کو ابتدا میں یاد کرا دیا جاتا تھا اس متن کو. تو ابھی بھی جو قدیم طلباء ہیں وہ ان کو یہ متن یاد ہے، کلامنا لفظ المفید، اس طریقے سے یہ پوری مطلب کیا ہے یہ عبارت یاد رہتی ہے. تو اگر اس کو آپ یاد کر لیں گے اگر ممکن ہو تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک نحو کا نچوڑ جو ہے آپ کے ذہن میں رہے گا. اور تو یہ پہلے زمانے کے علماء کی خصوصیت یہ ہوا کرتی تھی کہ مختصر الفاظ میں بہت زیادہ باتیں جو کہہ جاتے تھے، جس کے لیے اگر آج کے دور میں اگر کہا جائے تو اما صاحب کلام کے بارے میں گفتگو کریں تو پورا ایک صفحہ لکھیں گے. انہوں نے بس ایک آدھی لائن کہی، کیا الکلام هو اللفظ کیا کہا هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. بس یہ کہہ کر خاموش ہوگا. اس میں پورے کلام کی ساری ڈیٹیلس جو ہے جس کو شرح کرنے میں شارح کو 2 صفحہ لگ گیا ہے نا، لیکن اس کو آدھے سمجھ. تو بہرحال قدیم علماء کا جو معیار یہ ہوتا تھا کہ لفظ کم ہو اور معنی جو ہے کیا ہو زیادہ ہو. تو اس طریقے سے بھی اس کو پڑھا جاتا تھا. تو جہاں تک اس کی بات ہے تحفۃ الثنیہ کی، تو اس کے بارے میں خود شارح نے کہا کہ یہ طالب علم کو سب سے پہلا تحفہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھے تو بہت سادہ الفاظ میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کو اگر یاد کر لے انسان اور اس پر غور کرے تو بہت اچھا رہے گا کہ مطلب ابتدائی نحو جو ہے اس کے لیے مضبوط ہو جائے گی. تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، تمرین کی کثرت کرائی ہے. تمرین یہ کیا یعنی پڑھنے کے بعد ہر درس میں آپ کو سوال ملے گا، مثال ملے گی، مثال کی کثرت ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، نحو کی پریکٹس ہوتی جائے گی. تو بہرحال تو شرح بہت لطیف کی ہے. متن تو آلریڈی بہت خوبصورت ہے اور شروع سے مطلب یہ حوزے میں رہی ہے، لیکن اس جو شرح کی انہوں نے وہ شرح بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو سب سے پہلے مقدمے میں کہ جو البتہ ان کی طرف سے ہے، شارح کی طرف سے، ماتن کی طرف سے نہیں ہے، تو مقدمے انہوں نے کہا کہ چونکہ ان چیزوں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے ماتن نے، تو ہم مقدمتاً آپ کو بتا رہے ہیں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا واضح کون ہے. سنیے پہلے تعریف النحو. عبارت پہ دھیان رکھیے گا چونکہ ہم بعد میں آپ سے عبارت ہو سکتا ہے پوچھیں گے. ہاں، نحو کی تعریف ہے مقدمات میں، مقدمے بیان کرنا چاہ رہے ہیں نحو کی تعریف، نحو کا موضوع کیا ہے، اس کا ثمرہ فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے، ہاں، اور اس کا واضح کون ہے. واضح یعنی کس نے اس کو، ہاں ٹھیک ہے. وہ حکم شارع فی ہے، اور شارع کی طرف سے شریعت کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے، مطلب پڑھنا جائز ہے نہیں جائز ہے، ضروری ہے. جہاں تک تعریف کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں کلمۃ نحو تطلق فی اللغۃ العربیہ علی عدۃ معان. ٹھیک ہے کہ نحو کا جو کلمہ ہے یہ لغت میں یعنی لغت عربی ڈکشنری میں اس کا اطلاق ہوتا ہے مختلف معنی کے اوپر. یعنی اس کا نحو کا لغوی معنی آپ کو بتا رہے ہیں. اچھا وہ کون سے معنی ہیں، منہا کے کہاں پلٹائیں گے، من المعانی. آپ پینسل لے کے نہیں بیٹھتے ہیں، پینسل لے کے بیٹھیے اور جو ضمائر وغیرہ اس کو پلٹائیے ٹھیک ہے. دیکھیے بات پرانی ہو جائے گی لیکن سمجھنا ضروری ہے. ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے ابوذر بھائی کے متعلق ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ابوذر بھائی اچھے خطیب ہیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم جب بھی گفتگو کریں ان کے بارے میں، اب آگے اگر بات کرنی ہے تو ہم بار بار ابوذر نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ وہ وہاں گئے تھے، وہ اب آئے، وہ یہ کر رہے ہیں، یہ ابھی کہاں ہیں، وہ. تو ہم اردو میں کیا کرتے ہیں اس طریقے سے بولتے ہیں. تو یہ ضمیر ہے، اسی کو جو کیا ہے عربی میں ضمیر کہتے ہیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام طولانی ہونے سے بچتا ہے.
اب دیکھیں نا ہر جگہ اگرچہ وہ ضمیر کو نہ کر کے نام لیا جائے تو بات طولانی ہو جائے گی، سامنے والے سننے میں ملل تھکن ٹائپ کی ہوگی، لیکن اس کی جگہ اگر ضمیر کا استعمال ہو تو بات، لیکن اگر یہی تو اب اس کو سمجھنے کے لیے کیا جس طریقے سے اردو میں واضح ہونا ضروری ہے کہ جب ہم وہ کریں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سے مراد ابو ذر ہیں، اس طریقے سے اگر یہاں پر بھی آپ ضمیر آپ پر واضح ہوگی تو عبارت سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو کہنے کلمۃ نحو ایسا کلمہ ہے کہ تطلق فی اللغۃ العربیہ، کہ جو عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ علی عدت معانی، مختلف معانی کے اوپر. ٹھیک ہے، اب ان میں سے ان معانی سے من المعانی کیا ہے؟ الجہہ، جہت کے معنی میں، طرف کے معنی میں، سمت کے معنی میں نحو کہا جاتا ہے. جیسے تقول ذہبت نحو فلان، میں فلاں کی طرف گیا. ٹھیک ہے، نحو تب دیکھیے نحو یہاں پہ کس معنی میں ہے؟ یعنی ذہبت جہت فلان، اے جہت ہی، او اے جہت ہو، کہ میں اس کی جہت، اس کی طرف، اس کی سمت گیا. اس طریقے سے ومنہ من المعانی الشبہ والمثل، شبہ اور مثل کے معنی میں بھی نحو کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ عام طور سے آپ کو قطر وغیرہ میں دیکھیے تو اس کا نحو کہتے ہیں، وہ بات کوئی بات کی اس کے بعد نحو کر کے مطلب مثال دی، تو یہاں مثال کے معنی میں آتا ہے. جیسے تقول محمد نحو علی، محمد کیا ہے؟ علی کے مثل ہے. مطلب ان شاء اللہ اے شبہ و مثلہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو واضح ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ شبہ اور مثلہ میں ہاں کے ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ شبہ محمد کی طرف، علی کو محمد کی طرف. تو یہ کہنا چاہ رہے تھے معنی محمد نحو علی، معنی کیا ہوا اس کا؟ محمد علی کے جیسا. تو کون علی محمد کے جیسے ہیں، محمد علی کے جیسے ہیں؟ محمد نحو علی. آپ وہ عقیدے کی بات چھوڑیے، اس کی بات کیجیے کہ عبارت میں کیا کہا ہے؟ محمد نحو علی، محمد علی کے جیسا، علی کے جیسا ہے. اب ضمیر آپ نے کیا پلٹائی ہے؟ شبہ کی محمد کی طرف. تو مطلب کیا ہوا کہ محمد علی کے جیسا نہیں، تو یہ شبہ اے شبہ و مثل، شبہ یعنی شبہ علی و مثل علی، تو یہ ضمیر جو کیا ہے علی کی طرف پلٹے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد، آپ نحو کو ہٹا دیجئے، نحو کی جگہ لکھیے محمد شبہ علی، محمد مثل علی، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو نحو اور صرف شبہ کی جگہ کہاں پلٹے گی؟ علی کی طرف پلٹے گی، محمد کی طرف نہیں پلٹے گی. ٹھیک ہے، اگر محمد کی طرف پلٹیں گے مطلب کیا ہو گیا؟ تو پھر گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی محمد کی طرح ہے، جبکہ اس متن میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے محمد علی کی طرح ہے. مطلب انشاءاللہ تو یہ علی، اور ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ ضمیر جو کہ اقرب کی طرف پلٹتی ہے، یہاں پر اقرب کیا ہے؟ علی ہے، تو معنی بھی آپ کی حمایت کر رہا ہے اور یہ قرینہ بھی ہے. ٹھیک ہے، بات ہے انشاءاللہ. جی نہیں سمجھے یا سمجھ گئے؟ ٹھیک. وتت، اب تو یہ تو نحوی مطلب لغوی معنی تھا، نحو کا لغوی معنی جہت اور مثل کے معنی میں ہوتا ہے. اب آئیے اصطلاح میں نحو کسے کہتے ہیں؟ کیا اصطلاح میں بھی سمت کے معنی میں آتا ہے؟ کہ نہیں، اصطلاح میں نحو سمت کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ وتطلق کلمۃ فی اصطلاح العلماء، ٹھیک ہے، یا فی اصطلاح النحویین. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وتطلق کلمۃ نحو فی اصطلاح العلماء علی العلم بالقواعد التي يعرف بها. ٹھیک ہے، اور جہاں تک اس میں اصطلاحی تعریف ہے نحو کی، تو اصطلاح میں نحو کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمہ نحو کا اطلاق ہوتا ہے علماء کی اصطلاح میں کس کے اوپر؟ علی العلم بالقواعد، ایسے قواعد کے جاننے کے اوپر کہ التی یعرف بہا، کہ جس کے ذریعے سے حاضر ملٹائیں قواعد کی طرف، کہ جن قواعد کے علم ہونے سے، جن قواعد کے جاننے سے کیا آپ جانتے ہیں؟ احکام و اواخر الکلمات العربیہ، عربی کلمات کے آخری احوال کو آپ جو کیا ہے جان لیتے ہیں. کس حوالے سے؟ فی حال ترکیبہ، کہ جب وہ مرکب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. یعنی کیا مطلب کہ مثلا اعراب اس کا کیا ہے؟ من الاعراب، من بیانیہ، من الاعراب والبنا، کہ وہ آخری کلمہ مبنی ہوگا یا مورب ہوگا. اب مورب ہوگا تو مثلا مبنی ہو تو مبنی علی السکون ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا، مبنی علی الفتح ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اعراب لگانا ہے تو اعراب آپ کو کیا لگانا ہے؟ فتح دینا ہے، ضمہ دینا ہے. وہ مایوت بہت ذالک، اور اس کے علاوہ جو احکامات ہیں. تو بہرحال تو نحو کی تعریف کیا ہے؟ نحو ایسے قواعد کا جاننا ہے کہ جس کے جاننے سے کلمات کے آخری حروف کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا حالت ہوگی. بس انشاءاللہ اعراب اور بنا کے حوالے سے ختم ہو گئی بات. والموضوع، اور جہاں تک موضوع کی بات ہے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے، تو کہہ رہے وہ موضوع علم نحو الکلمات العربیہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ عربی کلمات ہیں. ٹھیک ہے،
من جہت البحث یعنی احوال المذکورہ، یعنی علم بحث یعنی اس میں کس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے؟ عربی کلمات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. جس طریقے سے اگر آپ علم طب پڑھیے تو علم طب میں آپ کیا ہے، جسم انسان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ساری تحقیق جو اسی کے ضمن میں گھومتی ہے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمات عرب. ثمرہ کیا ہے اس کا؟ اس کے پڑھنے سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ کہنے فائدہ یہ ہوگا وثمرۃ تعلم علم النحو، علم نحو کے سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ صیانۃ اللسان عن الخطأ فی الکلام. صیانہ کہتے ہیں بچنے کو، محفوظ رہنے کو، کہ لسان زبان جو ہے آپ کی محفوظ رہے گی کس چیز سے؟ عن الخطأ فی الکلام العربی. جب آپ عربی کلام کو بولیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس سے خطا سے محفوظ رہیں گے. زید قائم کہیں گے، زید قائمن نہیں کہیں گے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قائم خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. جاء زیدن کہیں گے، جاء زیدن نہیں کہیں گے. واضح انشاءاللہ. تو یہ سب فائدہ ہوگا اس کا. ایک تو یہ فائدہ ہے، ثمرہ ہے. اس طریقے سے یہی نہیں بلکہ آپ کہیں گے بھیا عربی اس میں ہم کیا، ہم تو انڈین ہیں، ہمیں تو زندگی انڈیا میں گزارنی ہے، ہم نہیں پڑھنے والے. تو کہیں نہیں ایز اے مسلم کیا ہے، آپ کو قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وفہم القرآن الکریم والحدیث النبوی فہما صحیحا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہے کہ چلیے آپ کہیں کہ عربی کلام ہم نہیں سمجھنا چاہتے گا، ٹھیک ہے مثلا، لیکن قرآن تو آپ کو سمجھنا ہے، حدیث پیغمبر کو تو سمجھنا ہے. اور کیسے سمجھنا؟ فہم صحیح سمجھنا ہے. تو اگر آپ کلمات عربی اگر آپ نحو سے جانتے ہیں تو نحو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے قرآن مجید کو کیا کریں گے؟ سمجھیں گے، اس کا تکلم صحیح سے کریں گے. ٹھیک ہے. حدیث نبوی کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. اللذین ہما اصل الشریعت الاسلامی. اور یہ دونوں کون دونوں؟ اللذین قرآن اور یہ احسن، قرآن اور حدیث پیغمبر، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ شریعت اسلامیہ کے اصل اور اساس ہیں. وہ علیہما مدارها، اور مدار شریعت الاسلامیہ، شریعت اسلامیہ کا مدار بھی جو کیا ہے، محور کیا ہے؟ یہی سب چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث پیغمبر ہی ہیں. واضح انشاءاللہ. نسبتہ ہوا من العلوم العربیہ. یہ نسبت کیا ہے، یعنی یہ کون سے علوم میں سے ہے؟ تو کہہ رہے یہ علوم عربیہ میں سے ہے. واضح انشاءاللہ. واضح کون ہے اس کا؟ تو کہہ رہے واضح والمشہور، مشہور یہ ہے کہ ان اول واضح علم النحو ابو الاسود الدؤیلی. یہ جو کیا امام کے قریب ترین صحابی تھے، بے امر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے. اور ان کے حوالے سے اس کا واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین کی خدمت میں ابو الاسود الدؤیلی آئے. ٹھیک ہے. اور تو انہوں نے مطلب بازار سے جب گزر ہو رہا تھا تو لوگوں کو کلام کرتے ہوئے سنا، مگر کلام کیسے ویسے ہی کر رہے تھے، یعنی مطلب جس کو ضمہ پڑھنا تھا اس کو جو ہے کسرہ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے غلط کر رہے تھے. واضح انشاءاللہ. تو امام سے آ کر امام آئے تو امام کی خدمت میں تو مطلب سلام دعا، اس کے بعد جو کیا ہے مثلا خاموش اور جو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. تو امام نے پوچھا ابو الاسود کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں مطلب اپسیٹ ہو؟ تو کہا کہ مولا میں جب بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ نام کے تو لوگ عرب ہیں مگر جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو امام نے فرمایا کہ جب تو امام نے وہ کہا کہ مطلب کچھ قواعد عامہ ان کو بتائے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ان ہے حاضل قواعد، کہ ان قواعد کو جو کیا ہے کرو عام کر دو. اسی سے انہوں سے جو کیا ہے نحو کو نکل گیا اور اس کا نحو نام پڑ گیا. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ چاہے علم نحو ہو، علم کلام ہو، کوئی بھی علم ہو، ان سب کا مرجع جو ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور ان سے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہے. حکم الشارع فیہ ہے، شارع کا کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ کہہ رہے ہیں وَتَعَلُّمُهُ فَرْضٌ مِّن فُرُوضِ الْكِفَایَہ. شارع کی بات جہاں تک ہے کہ یہ واجب کفائی ہے، علم نحو کا حاصل کرنا واجب کفائی ہے. یعنی کیا مطلب واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں کہ اگر اسے کچھ جماعت کچھ لوگ انجام دے دیں تو سب سے ساقط ہے، لیکن سب کے سب اگر ترک کر دیں تو سب کے سب جو کیا ہیں گناہ گار ہوں گے. واضح انشاءاللہ. اس کو واجب کفائی کہتے ہیں. وَرُبَّمَا تَعَيَّنَ تَعَلُّمُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَصَارَ فَرْضٌ عَيْنٍ عَلَيْهِ. ہاں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ واجب کفائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی یہ واجب کفائی واجب عینی میں تبدیل ہو جاتا ہے. کہا کب؟ جب اس کو تعلم کرنا، اس کو سیکھنا سب کے سب چھوڑ دیں. کہا اب اس میں ہم کیوں نہ پڑھیں؟ آج کل تو مطلب ترقی جو ہے کیا ہے مثلا سائنس پڑھنے میں، آج کل ترقی جو ہے کیا ہے مثلا انگلش پڑھنے میں ہے. اگر سب کے سب اس کو چھوڑ رہے ہیں تو واجب عینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وربما تعین تعلم، کبھی کبھی واجب معین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عینی ہو جائے گا. کب؟ علی واحد، شخص کے اوپر. کب؟
ہاں وربما تعین تعلم علی واحد فصار فرض عین علیہ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کیا ہے اس کا حاصل کرنا واجب عینی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوگا کہ جب اس کو سب کے سب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یا پھر کسی شخص کے اوپر اگر اجتہاد، کوئی شخص مجتہد بننا چاہ رہا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. ٹھیک ہے، تو مجتہد بننے کے لیے اس کو نحو پڑھنا ضروری ہے، لہٰذا اس کو واجب ہے کہ وہ نحو بھی پڑھے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو آج مقدمے کی حد تک رہنے دیں، کل سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.